السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا اپنے بیٹوں سے یعنی اپنے اولاد سے نفقہ مانگنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ماں اکیلے 4 بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، مگر بدقسمتی سے 4 بیٹے یا 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں یا باپ کی کفالت نہیں کر پاتے۔ اس کو اب تربیت کا فقدان کہیں یا اولاد کی بدنصیبی کہ ان کو اپنی جنت اور اللہ کی رضا کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہماری عدالتوں میں عموماً ایسے کیس آتے ہیں جہاں بیوی یا بچے شوہر یا والد کے خلاف نفقہ کی وصولی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے جہاں ماں نے اپنے بیٹوں کے خلاف نفقہ کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا ہو۔ انتہائی تکلیف دہ اور حیران کن صورتحال لاہور کی عدالت میں اس وقت دیکھنے میں آئی جب ایک ماں نے اپنے سگے بیٹوں کے خلاف نفقہ کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا۔ 2026 میں لاہور کی عدالت میں یہ کیس آیا جب یہ بدقسمتی سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیس جب عدالت میں آیا تو قانون پر بھی بہت سارے سوال اٹھے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے قانون میں ایسی کوئی شک ہی نہیں جہاں پر ماں یا باپ کے بارے میں وضاحت ہو کہ جن کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور وہ بے سہارا اور لاچار ہو تو وہ کہاں سے اپنا گزر بسر کریں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کیس کہاں دائر کریں۔ ایک یہ سوال بھی بہت اہم ہے جو کہ عدالت میں اٹھا تھا۔ مراجعہ والا کیس میں عدالت نے بہت اہم سوالات کا جواب بھی دیا اور بہت سے ایسے امور بھی واضح کیے، جیسے کہ عدالت نے سب سے پہلے یہ نکتہ اٹھایا کہ آیا کہ والدین بچوں کے خلاف نفقہ کا دعویٰ عائلی عدالت کے سامنے دائر کریں گے۔ اور دوسرا سوال جو یہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی دفعہ 17A والدین کی جانب سے مانگے گئے نفقہ کی دادرسی کے لیے قابل اطلاق ہے یا نہیں، کیونکہ 17A پہ عموماً جو بیوی ہے وہ شوہر کے لیے شوہر سے مانگتی ہے یا پھر اس میں بچوں کے نفقے کہا جاتا ہے، لیکن ماں یا باپ کے بارے میں اس میں کوئی وضاحت نہیں۔ اس کیس میں ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ جب والدین اپنے بچوں سے نفقہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کیس دائر کرتے ہیں تو پھر یہ عائلی معاملات کے دائرہ کار میں یہ معاملہ آتا ہے اور اس کی جڑیں خاندانی نظام میں ہی پیوستہ ہیں، اور یہ کیس عائلی عدالت کے سامنے ہی پیش ہونا تھا اور عائلی عدالت کو ہی اس کی سماعت کا اختیار حاصل تھا۔ اس کیس میں عدالت نے کہا کہ اگر قانون میں ایسی کوئی شک یا احکامات موجود نہیں جو کہ نفقہ مانگنے والے اور نفقہ دینے والے کے تعلق اور نوعیت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، مگر اسلامی احکامات اور اصول نفقہ اس ضمن میں بہت واضح ہیں اور انہی کو سب سے اولین ترجیح دی جانی چاہیے اور انہی کا اطلاق ہوگا۔ اسلامی قانون فقہ کے تحت جو والدین بے سہارا اور لاچار ہوں اور وہاں پر بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی کفالت کریں، اور واضح طور پر جو نان و نفقہ کے زمرے میں ہی یہ آتا ہے۔ عائلی عدالت یا فیملی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ ان معاملات کا فیصلہ کرے جو اس کے سامنے عائلی تنازعات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت بیان کردہ شیڈول کو اس کی مؤثر اور درست روح کے ساتھ سمجھنے اور اس کا اطلاق کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ بے سہارا ہوں اور ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو وہ بالکل مجاز طور پر عائلی عدالت میں اپنے بیٹوں کے خلاف یا اپنی اولاد کے خلاف نان و نفقہ کا دعویٰ کرنے کے مجاز ہیں۔ اس موجودہ تنازع میں اگرچہ دفعہ 17A کا اطلاق نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہاں ماں نے اپنے بیٹوں سے نان و نفقہ طلب کیا تھا، بہرحال عدالت نے کہا کہ جو اتھارٹی قطعی نفقہ جاری کرنے کا حکم کرے گی اس کو اختیار ہے کہ وہ عارضی نفقہ بھی دوران مقدمہ جاری کر دے تاکہ دوران مقدمہ والدین محتاجی اور تنگ دستی سے محفوظ رہ سکیں۔ اس وجہ سے عائلی عدالت کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ دعوے کے التوا کے دوران عارضی نان و نفقہ کا بھی حکم جاری کرے، چاہے دعویٰ والدین میں سے کسی نے بھی دائر کیا ہو، یعنی اس میں والد بھی آ جاتا ہے اور والدہ بھی آ جاتی ہے، اور ایسے عدالتی احکامات کو نافذ بھی کروائے۔ یعنی صرف حکم کر دینا کافی نہیں ہے، عدالت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی بھی شیورٹی کرے کہ والدین کو نفقہ مل بھی رہا ہے۔ عدالت نے یعنی ہائی کورٹ نے نچلی عدالتوں کے زیر اعتراض فیصلوں اور آرڈر کو منسوخ کر دیا اور معاملے کو دوبارہ سے عائلی عدالت میں سماعت کے لیے ارسال کر دیا۔ اس فیصلے میں عدالت نے بہت واضح طریقے سے بتایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بے سہارا اور لاچار اور تنگ دست ہوں اور ان کے پاس کمائی کے کوئی مناسب ذرائع موجود نہ ہوں تو وہ بالکل درست قانونی طور پر عائلی عدالت میں اپنے بیٹوں سے نان و نفقہ وصول
کرنے کا کیس فائل کر سکتے ہیں، اور آئلی عدالت ہی مجاز ہے کہ وہ ان کو عارضی اور قطعی نان و نفقہ جاری کرے۔ یہ بہت ہی اہم عدالتی فیصلہ ہے جس نے بہت سارے ابہام دور کر دیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت تکلیف دہ پہلو بھی یہ ہے کہ ایک ماں کے پاس ایسی نوبت کیوں آئی کہ اس کو اپنے ہی بیٹوں یا اپنی اولاد کے خلاف کیس دائر کرنا پڑا۔ تو یہ اس کو ہم تربیت کا فقدان کہیں گے کہ شروع دن سے ہی شاید اس اولاد میں اتنی تربیت کی کمی تھی، یا ان کو اللہ سے یا ان کا خوف نہیں تھا، جو ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ماں باپ ان کی ذمہ داری ہیں، اور اس میں کافی واضح احادیث بھی ہیں۔ اسی طرح کے مزید کیسوں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔